کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے. ہم اس وقت آپ سے للدید اسپتال سے ہی براہ راست مخاطب ہیں. یہ ہمارے یہاں جموں کشمیر کا سب سے بڑا میٹرنٹی ہاسپٹل ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے, کل ایک شخص جو خود کو ڈاکٹر بول رہا تھا یہاں ایل ڈی ہاسپٹل کے لیبر روم میں 3 دنوں سے لگاتار پیشنٹس کا علاج کر رہا تھا, اسے کل پولیس نے پکڑا. اب یہ خود اندازہ لگا لیں آپ, ایک شاکنگ نیوز ہے. شاکنگ نیوز اس لیے کیونکہ ایک بہت بڑا ادارہ, بہت بڑی ذمہ داری اس پر عائد, کئی ساری پیشنٹس یہاں آتے ہیں, بالخصوص جو خواتین ہیں, پریگننٹ خواتین ہیں, وہ یہاں آتی ہیں اور ان کا علاج کرنے کے لیے 3 دنوں تک لگاتار لیبر روم میں وہ شخص ہوتا ہے جو خود کو ڈاکٹر کہتا ہے, ڈاکٹر عابد کے نام سے, اور کہتا ہے کہ میں کارڈیولوجسٹ ہوں. ایسا کہا گیا یہاں کے جو امپلائیز ہیں اور کچھ لوگ جو ارد گرد تھے ان کے ذریعے سے یہ معلوم پڑا کہ برابر وہ ان دنوں راؤنڈز بھی دے رہا تھا اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو میڈیسن بھی پرسکرائب کر رہا تھا. اس حوالے سے ہم تفصیلاً معلومات لیں گے یہاں پر موجود ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر میمونہ صاحبہ سے. آئیے اندر چلتے ہیں. میں بھی کم ان. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کافی زیادہ مصروف ہیں, پھر بھی یہی ایک سوال کہ یہ جو ایک بہروپیہ تھا جس نے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور اس کے بعد یہاں لیبر روم میں پیشنٹس کا علاج کر رہا تھا, اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں کہ کب آپ کو معلوم پڑا اس کا؟ جی ایکچولی ہماری ڈاکٹر شہناز RMO نائٹ ڈیوٹی پہ تھی. انہوں نے کل 9 بجے 9:30 کے قریب ہم کو کال کیا, بولا کوئی لیبر روم میں ہے ایک اسٹیتھوسکوپ لگا کے, تو وہ ہر ایک پیشنٹ کو جاتا ہے اور ECG وغیرہ پرسکرائب کر رہا ہے, اور ان کو کچھ پیشنٹس کو اس نے بولا تھا آپ کو SMS جانا پڑے گا کیونکہ آپ کو کچھ پرابلم ہے اینڈ آل دیٹ. تو اس کے سلسلے میں پھر ہم نے اپنے سیکورٹی والوں کو بولا, بیکاز ہی واز مطلب لگ رہا تھا کہ ہے نہیں ہمارے ہاسپٹل کا, یونیفارم پہن کے نہیں تھا, تو جو ایپرن یا آئیڈینٹی کارڈ ہمارے ادھر ہوتا ہے تو وہ نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے JKB والوں کو بلا کے اس کو نیچے لایا RMO روم میں 125 جو کمرہ نمبر ہے ہمارا کنٹرول روم جو 24/7 چلتا ہے. تو وہاں پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر بول رہا ہے ہوں میں, بٹ ڈاکٹر نہیں تھا ایکچولی, تو ہی کوڈ ناٹ ایکچولی ڈیفینڈ ہمسیلف. تو پھر رات کے کچھ 10 ساڑھے 10 کے قریب ہم نے راج باغ پولیس اسٹیشن فون کیا, SHO صاحب کے ساتھ, عادل صاحب کے ساتھ ہم نے بات کی اور انہوں نے اپنی ٹیم یہاں بھیج دی اور اس کو لے گئے. جو SHO صاحب نے ہم کو بولا کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا, کچھ شاید 12th پاس ہے یا کچھ ہے, بٹ ہی واز پریٹینڈنگ ٹو بی اے ڈاکٹر. تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیے گا, یہ ہمیں سننے کو ملا کہ 3 دنوں تک لگاتار وہ لیبر روم میں تھا, کیا ایسا ہے؟ ایکچولی یہاں پر دیکھیے ہمارا ایڈمیشن بہت زیادہ ہوتا ہے, ہمارے اٹینڈنس, یہ کشمیر ہے, ایک اٹینڈنٹ کے ساتھ 5-6 پیشنٹ کے ساتھ 5-6 اٹینڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھنا کہ کون امپلائی ہے کون یہ ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے پتا نہیں چلا تھا 3 دن تک. بٹ یسٹرڈے وی گاٹ ٹو نو اباؤٹ ہم اور ہم نے اسی ٹائم اس کو پولیس کے حوالے کیا. یہاں پہ کون ڈاکٹر ہے, کون پیرامیڈیکل سٹاف میں ہے, وہ کیسے معلوم پڑے گا؟ ہم نے نیسسری ہے ہر ایک کے لیے کہ یونیفارم پہنے اور ایک نیم پلیٹ ہو یا جو آئیڈینٹی کارڈ ہو وہ ہو. ڈاکٹرز تو ویسے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ ایپرن ہے اور اسٹیتھوسکوپ ہے, بٹ ہمارے باقی بھی جو امپلائیز ہیں سب یونیفارم میں ہوتے ہیں. سو اس سے کیونکہ یہاں کافی سارے امپلائیز ہیں, پیشنٹس کا آنا جانا بہت رش اینڈ آل دیٹ, سو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس آدمی کو ایپرن نہیں لگا کے تھا بٹ اسٹیتھوسکوپ تھا, تو اس کے چلتے ہم کو لگا کہ یہ تو ہے نہیں ہمارا امپلائی, ہی از ناٹ ویئرنگ دا یونیفارم. تو اس کے حوالے سے اگر میں ہی ایپرن لگا کے یہاں آئی ہوتی, گھوم رہی ہوتی, تو کیا شاید یہ لوگ تصور کرتے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں؟ نہیں, ایکچولی ہم نے اپنے پولیس کو ڈائریکشنز دی ہیں, جو JKP والے بھی ہے, ہمارے گیٹس پہ JKP والا ایک بھی ہوتا ہے, اور اپنے بھی سیکورٹی والے ہیں جو کہ ہمارے 70 کے قریب ہے سیکورٹی والے پرائیویٹ. تو ان کو ہم نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہے کہ جو بھی آتا ہے, جیسے کوئی اٹینڈنٹ آیا ہے اس کے پاس تو اٹینڈنٹ پاس ہوگا. اگر فار ایگزامپل ڈاکٹر آئے, یا میکسیمم ڈاکٹرس کو تو جانتے ہیں جو یہاں پر ریگولر ہے, اب جیسے انٹرنز آتے ہیں, ہاؤس سرجنز آتے ہیں یا اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو ان کا آئیڈینٹی
کارڈ ہم چیک کرتے ہیں. جو فار انسٹنس ہمارے پاس روسٹرز ہوتے ہیں ان میں لگا کے ہوتا ہے, نام لکھ کے ہوتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر اس کی ڈیوٹی کس آر میں ہوں گی, فرسٹ اس میں ہاف میں ہوں گی, سیکنڈ ہاف میں وغیرہ, تو کیا وہ روسٹرز باقاعدہ چیک ہوتے ہیں یا اس ادارے میں دیکھا جاتا ہے کہ کس ڈاکٹر کی ڈیوٹی کب ہے؟ ہاں جی بالکل, کیونکہ یہاں پر جیسے 6 یونٹس ہے تو 6 یونٹس کے الگ الگ ڈاکٹرس ہے. تو سے فار ایگزامپل ٹوڈے از وینسڈے, تو وینسڈے والے ڈاکٹرس ہمارے ہوں گے آج لیبر روم میں, ریکوری میں ہوں گے منڈے والے کیونکہ سرجریز. تو یہ روسٹر بنا ہوا ہے اینڈ پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے. ابھی چونکہ یہ معلوم پڑا ہے, آپ نے بھی کہا اور پولیس ذرائع سے بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ کہا گیا کہ مینٹلی فٹ نہیں ہے اور ان کے گھر والوں کو ابھی بلایا گیا تھا, اور پولیس کا یہ کہنا تھا کہ گاندربل علاقے سے اس شخص کا تعلق ہے, وہ جو لڑکا تھا ایک, اور یہاں وہ ایسا کہا جا رہا ہے 3 دنوں تک لگاتار لیبر روم میں تھا, دیکھ رہا تھا پیشنٹس اور انہیں ریکمینڈ کر رہا تھا پرسکرپشن وغیرہ, میڈیسن وغیرہ. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک شخص کی زندگی کا سوال ہے. ایسے میں جو پورا عملہ ہے آپ کا, اب آپ کس طرح کے اقدامات کریں گی تاکہ آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو؟ ہم نے آج مارننگ میں ہی ایک سرکولر نکالا ہے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اپنے طرف سے بھی نکالا ہے اور ہم نے بھی نکالا ہے کہ وداؤٹ یونیفارم کوئی بھی نہیں ہوگا, اور ایک سیکورٹی چیک ہوگا گیٹس کے پاس. جو بھی آئے گا اس کا آئیڈینٹی کارڈ ضروری چیک کرنا ہے, اس کے بغیر ہم تو نہیں چھوڑیں گے اندر. اور جو اٹینڈنس پاس ہے وہ تو جب دیکھ کے ہی چھوڑیں گے, ایسے نہیں. اور ہمارے پیٹرولنگ پارٹی جیسے JKP والے ہیں یا اور اپنے سیکورٹی والے, دے ول بی آن ریگولر چیکس ناؤ. وہ ہوتے ہی ہیں بٹ ناؤ تھوڑا اور کر لیں گے. تو اس حوالے سے پورا عملہ جو ہے وہ متحرک رہے گا. آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیں گے, ہمارے یہاں ویسے ہی جموں کشمیر میں ڈاکٹرز یا پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے ان کا فقدان چل رہا ہے, بہت کم ہے ایسا کہا جا رہا ہے. قریب 5000 پوسٹ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں ویکینٹ ہے. اس حوالے سے ہمارے یہاں LD ہاسپٹل میں کتنے پوسٹس ہیں یا کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں؟ جی چونکہ یہ عام ہاسپٹل تو نہیں ہے, یہ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے, تو یہاں پر ہر ایک یونٹ میں ایک اپنا ہیڈ آف یونٹ ہوتا ہے, لیکچرر ہوتا ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہوتا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے, دین ہمارے کنسلٹنٹس وغیرہ اور PGs, ٹھیک ہے, منیمم 15 PG ایک یونٹ میں, ہاؤس سرجنز, انٹرنس. سو ہمارے ادھر تو اسٹاف اچھا خاصا ہوتا ہے, یہ مطلب فیلڈ میں ہوتا ہے تھوڑا کام وغیرہ. یہاں اچھے خاصے ڈاکٹرس ہیں, آلموسٹ 150 ڈاکٹرس ہوں گے ہمارے ادھر, مور دین دیٹ. اور پیرامیڈکس ہمارے پاس بہت سارے, ہمارے پاس نرسز ہے 300 آلموسٹ. باقی جو ہے فارماسسٹ, تھیٹر اسسٹنٹس وغیرہ وہ بھی 150 کے قریب. کافی ہمارے پاس اسٹاف ہے الحمدللہ کافی. کتنے پیشنٹس آتے ہوں گے دن میں؟ دن میں اگر OPD دیکھیں تو 600-700 OPD رہتا ہے پر ڈے. اس میں ایڈمیشن ہوتا ہے 110-120, ڈپینڈس. کبھی جیسے پیک کا ہوتا ہے جیسے جون جولائی میں, تب تو زیادہ ہوتا ہے, لائک 160 کے قریب بھی 170 قریب ہوتا ہے جو لیبر روم میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. ویسے تو ڈپٹی MS اس پرٹیکولر ہاسپٹل کی, کیا آپ کو لگتا ہے یہاں ڈاکٹر پیشنٹ ریشو جو ہے وہ برابر ہے؟ نہیں, وہ تو کہیں نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو مطلب ڈو as much as we can do for the patients, because we are here for patient care only, na. So we are trying to do it. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے.